السلام علیکم گائز، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر فاطمہ رقیہ اکبر. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سب کو پہلے روزے کی عبادت اذکار بتائے تھے کہ آپ نے پہلے روزے میں ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنا روزہ گزارنا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ سب نے پہلا روزہ ویسے ہی گزارا ہو اللہ کے ذکر سے. تو آج میں آپ سب کو دوسرے روزے کی عبادت اور اذکار بتاؤں گی کہ دوسرے روزے کی نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. تو جی یہ رہا دوسرا روزہ. تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں دوسرا روزہ ہے. تو دوسرے روزے میں آپ نے بعد نماز فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ 5واں کلمہ پڑھنا ہے، استغفار 70 مرتبہ، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور بعد نماز ظہر آپ نے سورۃ فتح پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین 40 مرتبہ. پھر آپ نے بعد نماز عصر کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے 25 مرتبہ. یہ والا درود ابراہیم جو آپ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے بعد نماز مغرب کے بعد یہ وہابو 133 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آگے صلاۃ و تسبیح، جو کہ آپ نے بعد نماز عشاء کے بعد 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے. تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر. طریقہ کار میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ کیسے پڑھنا. آئیے، آپ نے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ پڑھنے، مطلب جیسے آپ نارمل نماز پڑھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، فاتحہ اور اخلاص کے بعد آپ نے 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ہر رکوع میں، رکعت میں، سجدے میں 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. رکوع میں آپ نے تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع سے اٹھ کر آپ نے آنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے پہلے سجدے تسبیح کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 10 مرتبہ کیا؟ تیسرا کلمہ یہ والا، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا آپ نے. پھر آپ نے پہلی رکعت فاتحہ رکوع کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے. پھر دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر مطلب دونوں سجدوں کے مطابق جو ہے اس میں یہ پڑھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے. پھر دوسری رکعت میں آپ نے 15 دفعہ پڑھ لینا ہے تیسرا کلمہ. پھر آپ نے سورۃ فاتحہ اور اخلاص کے بعد دوسرے رکوع میں 10 دفعہ یہ پڑھ لینا ہے. پھر رکوع میں تسبیح کے بعد آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے. پھر رکوع کے بعد اٹھ کے آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے. ہر چیز میں آپ نے یہ 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. ہر مطلب آپ نارمل نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، رکوع سجدہ، بس 2 جگہ پہ آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی ہر جگہ 10 مرتبہ. تیسری اور چوتھی رکعت کے بعد آپ نے 75 دفعہ کل یہ پڑھنی ہے، مطلب 300 دفعہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. اگر آپ کسی جگہ تعداد بھول جاتے ہیں تو آپ کسی بھی ایک جگہ پہ اپنی تعداد پوری کر سکتے ہیں. فائدہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھائی تھی. تو صلاۃ تسبیح دوسرے روزے میں صلاۃ تسبیح کا یہ تھا، کہتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، جو کہ بہت فائدہ ہے. تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے. اس سے آپ کی عمر دراز ہوتی ہے اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تھی صلاۃ تسبیح، ٹھیک ہے. تو آپ سب دوسرے روزے میں صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیے گا. تو یہ تھا آج ہمارے پاس دوسرے روزے کی عبادات. تو آپ نے دوسرا روزہ بھی اس طرح گزارنا ہے اور اپنی ذکر اللہ عبادات آپ نے گزارنا ہے. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر، سبسکرائب اینڈ لائک دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.